اپنی زندگی کا کوئی ایک ایسا پہلو اس سے جو جڑا ہوا ہے جو میں نے آج تک کیمرے میں کبھی بیان نہیں کیا، وہ بھی ڈسکس کر لوں تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے. خصوصاً ہمارے ان لوگوں کے لیے جن کو کبھی کوئی شیطان وسوسہ دلاتا ہے. میرے حوالے سے علماء کبھی کہتے ہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے. اتنی دلیری سے بولتا ہے، اس کو پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ بھئی میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 10-12 سالوں میں وہ آپ کو تو میں نے نہیں بتایا ہوا، تو آپ کسی گمان میں نہ رہیں کہ میری زندگی کوئی اتنی آسانی سے گزر رہی ہے. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ میں کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار نہیں بنا. اس کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑیں جو اسٹیبلشمنٹ کے پالتو لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہیں. یہ آپ کو جتنے صحافی یا پولیٹیکل ونگ کے لوگ نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے بینیفیشری ہیں، ان کی تنخواہوں پہ رہے ہیں. اب تنخواہیں تو ان سے کھاتے رہے، جب ان کی ناراضگی ہوئی، وفاداری کسی اور کے ساتھ انہوں نے نبھانی شروع کی تو ان کو غصہ آیا، تو ظاہر ہے وہ پکڑ کے انہیں نامعلوم افراد میں ہی داخل کریں گے. قانوناً غلط کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو جو دنیاوی طور پہ جسٹیفیکیشن ہے وہ بتا رہا ہوں. قانوناً تو میں کسی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کے حق میں کبھی بھی نہیں رہا، خواہ وہ کوئی ریاستی ادارہ کرے یا کوئی مذہبی جماعت کرے یا کوئی بھی کرے. قانون اور آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. لیکن میرے ساتھ الحمدللہ شروع سے ایک غیرت والا ایلیمنٹ اٹیچ رہا کہ میں نے کبھی بھی کسی کے اعلی کار بننے سے ہمیشہ انکار کیا، نہ کسی پولیٹیکل جماعت کا ساتھ دیا نہ کسی ریاستی ادارے کا. البتہ اگر میری کوئی بات کسی پولیٹیکل لیڈر کے حق میں گئی تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ مجھے اس سے کوئی عقیدت تھی، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میں سچائی کے لیے کھڑا ہوا کہ یار یہ اس وقت اس کے ساتھ یہ زیادتی ہے. جس طرح خان صاحب کے دور میں آپ کو پتا ہے جب کبھی ان کے اوپر مذہبی کارڈ یوز ہوا تو میں نے ان کے حق میں آواز بلند کی، تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کے پے رول کے اوپر ہے. اور جب خان صاحب نکالے گئے اس وقت میں نے کچھ نصیحتیں کی تو اس وقت انہوں نے سمجھا شاید یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. مجھے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دلی عقیدت اس لیول کی ہو نہیں سکتی کیونکہ میں خود ان کے متاثرین میں سے ہوں. لیکن فوج ایز اے ادارہ یا ان کی جو قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے وہ اپنی جگہ مسلمہ ہے. وہ آپ لوگوں نے تو صرف سنی ہے، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوپر کے چند ایک لوگ جو اپنی پولیٹیکل گینز کی وجہ سے اپنے زوم میں پاکستان کی بہتری کی خاطر یہ جو تجربے کرتے رہتے ہیں مختلف اوقات میں، کبھی ضیاء الحق کی شکل میں، کبھی مشرف کی شکل میں، کبھی باجوہ صاحب کی شکل میں تو ہمیشہ ان تجربوں کے خلاف رہا ہوں. اور اس کی وجہ سے مجھے مختلف اوقات میں مختلف تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی. لیکن جو فوج کا وہ والا ایلیمنٹ ہے وہ آپ کی نظر میں بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اگر کوئی آرگنائز ادارہ ہے نا تو صرف فوج ہے. پاکستان کی یونٹی کی علامت ہے تو وہ فوج ہے، اس وجہ سے کہ کراچی سے لے کر کے پی کے اینڈ تک اور ادھر سے آپ مشرقی بارڈر سے لے کر مغربی بارڈر تک ایک ہی ادارہ ایسا ہے کہ جس میں سما اوتاد کا سسٹم ہے. پولیٹیکل جماعتیں تو ٹوٹی ہوئی ہیں، ایک جگہ ایک جماعت کا ہولڈ ہے، دوسری جگہ دوسری جماعت کا ہولڈ ہے. ہاں کبھی وہ جماعت تھی پیپلز پارٹی، بھٹو صاحب کا ایک پورے کا پورا ایک سارا معاملہ تھا پورے ملک کے اندر، لیکن اب ایسا نہیں ہے. تو یونٹی اس ادارے کی وجہ سے ہے. سما اوتاد کا جو سسٹم ہے، ہمارا سی پیک کا معاملہ ہو یا باقی معاملات، ظاہر ہے وہ فوج ہی دیکھ رہی ہوتی ہے. پریکٹیکلی جانے بھی وہی دے رہے ہوتے ہیں، پولیس دے رہی ہوتی ہے، عوام الناس بھی دے رہی ہوتی ہے، لیکن فرنٹ محاذ کے اوپر ظاہر ہے فوج ہی لڑ رہی ہوتی ہے. مجھے اس وقت زیادہ احساس ہوا جب میں نے اپنی جاب کے دوران، میں یعنی 2002 میں نے ایک سینسٹیو آرگنائزیشن کے اندر جاب اپنی سٹارٹ کی، نیس کام کے اندر. اس کے اندر ایک این ڈی سی ادارہ تھا، ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب اوورال ہمارے چیئرمین تھے. ان کے ساتھ بھی مجھے 1 to 1 کئی دفعہ گفتگو کرنے کا، میٹنگز اٹینڈ کرنے کا اتفاق ہوا. اور میٹنگز میں اکثر بریفنگ میں دیا کرتا تھا اپنی اسپیکنگ پاور کی وجہ سے. تو میں نے کافی چیزیں یعنی آبزرو کی وہاں پہ. اپنے اداروں کے اعتبار سے تو خیر ہمارے ٹامی انرجی کے جتنے بھی ادارے ہیں عام لوگ تو ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اور کسی حد تک درست بھی ہے، لیکن اتنے بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہے. یہاں پہ بھی ظاہر ہے جو ایک حرام خوری والا معاملہ ہے وہ یہاں پہ بھی موجود ہے، اس بڑے لیول پہ نہیں لیکن چھوٹے لیول پہ تو ہے. لیکن اوورال لوگ کمیٹڈ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. میں نے ڈاکٹر سمر مبارک صاحب کے ساتھ یعنی جو وقت گزارا، میں نے جو سب سے بڑی چیز دیکھی، میں نے انہیں کبھی بھی نہیں پایا کہ وہ یعنی اقامت سے پہلے مسجد میں پہلی صف میں نہ ہو، خواہ وہ فجر کی نماز ہو. گرمیوں کی فجر کی نماز میں بھی وہ بندہ آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں پہلی صف میں بیٹھا ہوتا تھا. اس کے بعد پھر عرفان برنی صاحب بنے اور باقی لوگ جتنے ہمارے، ماشاءاللہ مجھے کافی کلوزلی ان لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا. وہیں پر مجھے جو چیز آبزرو ہوئی جو میں کبھی بھی باہر رہ کے نہیں کر سکتا تھا،
وہ فوج کا وہ پہلو ہے جو آپ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی یہ سینسٹیو آرگنائزیشن یا ان کی سائٹس ہیں جو پہاڑوں میں بنی ہوئی ہیں، پاکستان کے جو میزائل پروگرام کی سٹوریج، باقی ساری چیزیں ایس پی ڈی کے تھرو، ایس ایف سی کے تھرو، یہ ساری سیکورٹی فوج دیکھتی ہے ہماری ساری سائٹس کی، اور وہ سائٹس کلومیٹرز پہ پہاڑوں میں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ پہاڑ وہ ہیں کہ جہاں پہ صدیوں سے کبھی کوئی آبادی بھی نہیں تھی، اب وہاں سائٹس بنی سیکورٹی کی وجہ سے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ سائٹس تو بن گئی ہیں، لیکن وہ تو اماج گاہ ہیں سانپوں کی، خنزیر وہاں پہ عام پھرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک موذی قسم کے جانور۔ سائٹس تو اب بن گئی ہیں، ظاہر ہے وہ شام کے وقت وہ ساری چیزیں وہاں جمع بھی ہو جاتی ہیں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ہمارے ڈرائیورز یا سیکورٹی گارڈز کے کمروں سے سانپ بھی نکل آتے تھے، ظاہر ہے پہاڑوں کے اندر اب کتنی آپ صفائی کر سکتے ہیں، اتنا کچھ مینج کریں۔ تو مجھے وہاں جا کے احساس ہوا، ورنہ میں یعنی کوئی، چونکہ بڑوں کی پکچر میرے سامنے تھی نا، میں تو شروع سے ایک ڈیموکریٹک قسم کا بندہ ہوں، تو مجھے پالیٹکس میں جو فوج کا کردار ہے نا، یہ کبھی بھی اچھا نہیں لگا۔ اور بچپن میں ہم بھی یعنی اسی قسم کے جذباتی پاکستانی تھے، ہمیں سمجھ ہی کوئی نہیں تھی۔ جب 1988 میں بے نظیر آئی اور ان لوگوں نے IJI بنوائی، اور ہم لوگ بھی وہ جتنے وہ گندے قسم کے نعرے ہوتے تھے اسکول لیول پہ ہم بھی لگایا کرتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ مسلم لیگ کو یا یہ اسلامی جمہوری اتحاد کو سپورٹ کرنا یہ اسلام کی سپورٹ ہے، اور یہ جو ہے پتہ نہیں کوئی کافر ہے بے نظیر جو ہم پہ مسلط ہو گئی ہے۔ وہ تو پھر ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو بڑے لوگوں کی گیمیں تھیں، اور وہ 90s کی تو پوری گیم جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی جو تماشا چلتا رہا، یہ ان بچوں نے نہیں دیکھا کہ جو صرف خان صاحب کی باتیں سنتے ہیں، اس لیے ان کو نہیں پتا کہ دوسری جماعتوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں کیا کیا تکلیفیں کاٹی ہیں، ایک دوسرے سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی۔ پھر انہوں نے آ کے چارٹر آف ڈیموکریسی لکھا تھا۔ یہ تو آج بڑا سکون ہے اس اعتبار سے، جو کچھ 90s میں ہوتا رہا، 1.5-2 سال بعد حکومت الٹ جاتی تھی اور یہ سارے معاملات ہوتے تھے، ہمیں بھی اس وقت سمجھ نہیں تھی، لیکن جب سمجھ آئی تو مجھے پتا چلا کہ یار یہ تو سارے کا سارا مسئلہ جو ہے وہ ایک ادارے کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے۔ تو میرے دل میں ان کے لیے کبھی بھی کوئی اس طرح کا نرم رویہ یا جذبہ نہیں تھا۔ میں آپ کو جاب پہ جانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، لیکن جب میں نے وہاں یہ والا اسپیکٹ دیکھا، پھر میں نے کہا یار یہ بیچارے تو ان کے آفیسر سے لے کے سٹاف کے لوگوں تک سر کہہ کے تو ہم سے بات کرتے تھے، پھر ہماری سیکورٹی کے لیے انہوں نے سب کچھ کرنا اور اتنے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ مجھے پھر وہ والا جب اسپیکٹ سامنے آیا نا، تو پھر میں نے کہا کہ نہیں یار یہ فرق کرنا چاہیے ہمیں، جس طرح ہمیں پولیٹیکل جماعتوں میں بھی اچھے لوگوں میں اور برے لوگوں میں فرق کرنا چاہیے، مذہبی جماعتوں میں بھی، فرقوں میں بھی، ان کے عقائد میں بھی، کہ سنی کی ساری باتیں غلط نہیں، شیعہ کی ساری باتیں غلط نہیں، جو میں اچھی بات کو سپورٹ کرتا ہوں اور برائی سے آپ نے الگ رہنا ہے۔ وہی جو حضرت عثمان نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ نماز مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، جنہوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کیا ہوا ہے، صحیح بخاری 695 نمبر حدیث، برائی میں ان سے الگ رہو۔ حالانکہ اسٹیک پہ خلافت لگی ہوئی حضرت عثمان کی، لیکن اپنے مخالفین کے بارے میں کہہ رہے ہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، اگرچہ انہوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کر لیا، کیونکہ نماز تو کوئی برائی کا کام نہیں۔ لہٰذا پاکستانی قوم بھی دیکھے کہ اچھائی کے کاموں میں تو کم از کم اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیں، فوجی قیادت کا بھی ساتھ دیں، پولیٹیکل قیادت کا بھی ساتھ دیں، پرائم منسٹر کا بھی ساتھ دیں، ہاں برائی میں الگ رہیں، اپنا پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کروائیں، لیکن صرف دشمنی پہ اتر کے اس لیول پہ چلے جانا کہ آپ ان کے بارے میں نیگیٹو رویہ اختیار کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ابھی ڈیسیژن ہوا ہے، جو میں نے آپ کو 5 پوائنٹ بتائے کہ اب یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت مسلح گروہ بنا کے اس طریقے سے مذہب کی من پسند تشریح کر کے نہیں چڑھ دوڑے گی دوسرے کے اوپر، یہ بہت بڑا ایک ڈیسیژن ہے۔ اسی طریقے سے ابھی یہ جو ڈالرز کے حوالے سے جو کچھ ہوا اچھی چیز ہے۔ باقی ہم وہ کہتے ہیں کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونا چاہیے، بالکل، اس میں پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف اگر کیسز بنے ہیں تو ان بڑوں کے خلاف بھی بننے چاہیے جنہوں نے ان پولیٹیکل لیڈرز کو یوز کر کے اس طرح کے تجربات اپنی پاکستانی قوم کے اوپر کیے، وہ اپنی جگہ، وہ تو میں بار بار ریکارڈ کرواتا ہوں، لیکن یہ والا اسپیکٹ یاد رکھیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب سے خان صاحب کے ساتھ یہ سارا مسئلہ ہوا ہے نا، تو پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بہت آگے چلی گئی ہے اس معاملات میں۔ نون لیگ تو شاہی کوئی نہیں اس کے مقابلے میں رہی ہے کہ جس طرح کی اب یہ زبان پاکستان کے اداروں کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں، اس سے اداروں کو تو کوئی نقصان نہیں ہونا، پاکستان کا بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ ان کے ہاتھ میں بھائی سلطہ ہے، ان کے ہاتھ میں بندوق ہے، وہ پھر آپ کو گھروں سے بھی اٹھائیں گے، پھر آپ لوگ جو ہیں وہ جتنے بھی بنے ہوئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں وہ پی ٹی آئی کے لیڈر جو کل تک کہتے تھے کہ نواز شریف بھگوڑا آتا کیوں نہیں ہے، اب میں حماد اظہر سے نہ پوچھوں کہ تو کیوں بھگوڑا ہے، آ نا عدالتوں کا مقابلہ کرنا۔ جب تو بلاتا تھا نواز شریف کو کہ آؤ جی عدالتوں کا سامنا کرو، کیسز کا سامنا کرو، تو تم لوگ کیوں، مراد سعید کیوں بھگوڑا ہوا ہے، آؤ نا عدالتوں کا سامنا کرو نا، تو اب تمہیں اس بات کا جواب مل جائے گا کہ نواز شریف بار سے واپس کیوں نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، کیونکہ جب تک اپنی دم پہ نہ پاؤں پڑے اس وقت تک کسی کی تکلیف کا احساس نہیں آپ کو ہوتا۔ ہم کہتے ہیں وہ بھی غلط ہو رہا تھا، یہ بھی غلط ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو جسٹیفائی کریں اور اسے غلط کہیں، یا اسے جسٹیفائی کریں اور اسے غلط کہیں۔ اب تو خیر خان صاحب نے خود بھی مانا ہے، خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نے نہیں نواز شریف کی حکومت ہٹائی تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ نے ہٹائی تھی، ٹھیک ہے، یہ تو لکھ کے سپریم کورٹ میں دیا ہے خان صاحب نے، جو باتیں اتنے صافی نہیں ان سے منوا سکے، اب ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ تو یہ وقت کے ساتھ چیزیں لرن کرتے ہیں، اب ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی سیکھ رہی ہے،
پر میں اپنے والے سے آپ کو بتا دوں کہ مجھے پہلے نمبر پہ قرآن و سنت ہے، اس کے بعد پاکستان کا آئین ہے، اور اس کے بعد کوئی ریاستی ادارہ یا سیاسی جماعت ہوگی.